بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ چاند کی صورتحال ڈپینڈنگ آن دی مون سائٹنگ، انشاءاللہ رمضان شریف جو ہے وہ زیادہ لائکلی اس بات کا ہے کہ وہ 23 مارچ کو انشاءاللہ پہلا روزہ ہو جائے گا۔ دیکھیے اس مبارک مہینے میں تمام مسلمان دنیا بھر میں روزہ رکھتے ہیں اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور دوسری چند ایک چیزیں جو ہیں وہ ممنوع ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہم خیال رکھیں کہ ہم چونکہ ایک مغربی دنیا کے رہنے والے لوگ ہیں، اور اس ملک میں اس مغربی دنیا میں نارتھ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، اس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ اب آباد ہو گئی ہے۔ لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک میں جہاں ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہے، وہاں پر ہماری بھی کوئی ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں کہ ہم اپنے دین کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش نہ کریں جس کے نتیجے میں دین کی بھی امیج خراب ہو اور مسلمانوں کی امیج بھی خراب ہو۔ کچھ عرصے کی بات ہے کہ مجھے فون آیا فورٹ میکمری سے، اور وہاں پر وہاں کے جو کوئی سیفٹی آفیسر تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو مسلمان جو بلڈوزر چلاتے ہیں، کرینے چلاتے ہیں، وچ از اے ویری ہیوی ڈیوٹی ورک ہوتا ہے یہ، اور بڑا خطرناک کام ہے۔ وہ جناب روزے کے اندر بعض اوقات ان کی نیند نہیں پوری ہوتی ہے، وہ لیزی ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، نیند کی وجہ سے غلبہ ان پہ ہوتا ہے، تو کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے یہ چیزیں بڑی سیریس ہیں اور لازمی طور پر ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ رمضان مبارک میں جو روزے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یا الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے میں اس کی جزا دوں گا، یا روزہ میرے لیے ہے میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو یہ روزہ ایک مخفی عبادت ہے، اس اے سیکرٹ ورشپ، فارم آف ورشپ۔ تو اگر ہم اسے اس طرح سے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے کہ جناب ہم تو بڑے مصیبت میں ہیں، ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہمارا مذہب ہمیں اس مصیبت میں ڈال رکھا ہے، تو یاد رکھیے یہ مذہب نے، اللہ نے، قرآن نے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کسی مزری کے اندر نہیں ڈالا، مصیبت میں نہیں ڈالا ہے۔ ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے اللہ کوئی خوش نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھوک اور پیاس ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے، اور وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے مظلوم بن جائے یا وکٹم ہو اور پریشان ہو اور اس طرح سے اپنا خراب سا چہرہ بنا کے بیٹھ جائے جیسے کہ بیچارہ مجبور ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بیوی شوہر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، بچے ناخوش ہو رہے ہوتے ہیں، کمیونٹی کے اندر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ روزے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو غصہ زیادہ ہے، روزے کا مقصد ہے کہ اگر غصہ آ بھی رہا ہے تو اس کو پی جائیں۔ جھگڑا کرنا، چیخ و پکار کرنا، گالم گلوچ کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ تمام روزے کو ختم کر دیتا ہے اور انسان پھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، روزہ نہیں ہوتا ہے اس کا۔ روزے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اے مومنوں، میں نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں، میں نے روزے فرض کیے ہیں جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بنو۔ متقی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی اس بات کو تو مان لے کہ بھوکا پیاسا رہنا ہے اور کچھ چند اور چیزوں سے بچنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، ٹوپی بھی پہننی ہے، پگڑی بھی باندھنی ہے، لمبا کرتا بھی پہننا ہے، 5 وقت مسجد میں چلے جانا ہے، لیکن پھر گھر میں چیخو پکار بھی ہو، یلنگ اسکریمنگ بھی ہو، غصہ بھی ہو، گالم گلوچ بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، اور جناب انسان ایک میزریبل فیس بنا کے لوگوں کے سامنے بیٹھ جائے، ہر وقت سوتا رہے یا ٹی وی دیکھ دیکھ کے وقت کو کل کرنے کی کوشش کرے۔ روزے کا مقصد یہ نہیں۔ روزے کا مقصد ہے کہ انسان اپنی ان تمام خواہشوں پہ قابو پائے جن خواہشوں کے نتیجے کہ انسان دنیا کے اندر اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ رب کو بھول جاتا ہے، دین کو بھول جاتا ہے، قرآن کو بھول جاتا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھول جاتا ہے۔ ہمیں ایک اچھا انسان بناتا ہے روزہ۔ یاد رکھیے اسلام میں جتنی عبادات ہیں اس کا فائدہ اللہ کی بارگاہ، اللہ کو نہیں ہوتا ہے، اللہ کو نہ ضرورت ہے ان چیزوں کی، لیکن اللہ کی ہم عبادت جو کرتے ہیں یہ ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے جو فرمایا، نماز کے لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز تم کو ایک اچھا انسان بناتی ہے، برائیوں سے اور فحش باتوں سے تم کو روکتی ہے، کیپس یو آؤٹ آف ٹربل۔ روزہ جو ہے تم کو ایک دیندار، آنیسٹ انسان بناتا ہے، ہمدرد انسان بناتا ہے۔ تو اگر ہم نے روزے کو اس طرح سے رکھا کہ لوگوں کے سامنے ہم ایکسپوز کریں اپنے آپ کو کہ ہم تو بڑے مصیبت میں ہیں،
یا پھر ہم تقوی اور پرہیزگاری کا اظہار کریں، تو یہ سیکرٹ عبادت نہیں رہی ہے اور اس کی جزا اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے. ہم بھوکے پیاسے رہ گئے. تو بھوک اور پیاسا ہونا اور روزہ رکھنا یہ بڑا فرق ہے. بھوک پیاسے کے اندر آپ جو مرضی کرتے رہیے، بس کھانا مت کھائیے، پانی مت پیجیے، چیزیں مت کھائیے. لیکن انسان جب روزہ رکھتا ہے تو ان تمام چیزوں سے بھی بچتا ہے، اور پھر ان تمام افعال سے، کاموں سے، باتوں سے، بیہیویئر سے بچتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان ایک نیگیٹو امیج اپنی بھی پیدا کرے اور اپنے دین کی بھی پیدا کرے، لوگوں کے لیے ناپسندیدہ شخص بن جائے، چاہے وہ فیملی کے لوگ ہوں، چاہے وہ کمیونٹی کے لوگ ہوں، چاہے وہ ہمسائے ہوں، چاہے وہ دفتر میں کام کرنے والے ساتھی ہوں، بزنس میں کام کرنے والے ساتھی ہوں. ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. روزے سے ہمیں روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے جو ہماری جسمانی طاقت کا باعث بن سکتی ہے. اس لیے ہمیں روزے کے اندر ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک اور چیز میں بیان کروں گا یہاں پر کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک اور فون آیا منسٹری آف لیبر کی طرف سے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ظہر کی نماز کے 2 گھنٹے کا بریک لیتے ہیں. کیا آپ کو 2 گھنٹے کی ظہر کی نماز ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں. تمام نمازیں جو ہیں بہت زیادہ 15-20 منٹ میں، 10 منٹ میں ختم ہو جانی چاہیے. فجر کی نماز 10 منٹ میں، اگر آپ بہت اطمینان سے قرآن کریم کی زیادہ صورتیں بھی آیتیں بھی پڑھ لیں، اس کے باوجود 10 منٹ میں نماز ختم ہونی چاہیے. ظہر کی نماز زیادہ 10-15 منٹ میں، عصر کی نماز 10 منٹ میں، مغرب کی نماز 10 منٹ میں زیادہ بہت زیادہ، عشاء کی نماز 15-20 منٹ میں بہت زیادہ. 17 رکھتے اگر آپ نے پوری پڑھنی پڑھیں الحمدللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جناب 2 گھنٹے لے کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے. جناب ہمارے تو روزے کے اندر ہمیں 2 گھنٹے کی بریک چاہیے. یاد رکھیے ہمارے دین کا یہ مسئلہ ہے. کینیڈین گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. دین میں یہ جس اللہ کی خاطر آپ نے روزہ رکھا ہے اس نے ہمیں یہ قانون دیا ہے، شریعت کا قانون یہ ہے کہ جس وقت کے آپ نے اپنے امپلائر سے پیسے لیے ہیں وہ وقت آپ نے اس امپلائر کے کام کے لیے دینا ہے. اگر ہمارے یہاں پر امپلائر ہمیں آزادی کے ساتھ تھوڑا سا نماز کے لیے اجازت دے دیتے ہیں تو ہم اس کو ابیوز نہ کریں. زور کی نماز پڑھ کے نیپ لینے کے لیے کام کے وقت پہ سو نہ جائیں. اس سے روزہ بھی خراب ہے، عبادت بھی خراب ہے، اور یہ چیٹنگ بھی ہے. تو ہم نے جس وقت کے ہمیں امپلائر سے پیسے مل رہے ہیں ہمیں وہ پورا وقت اپنے امپلائر کو دینا ہے. اور پھر ہمیں اگر الحمدللہ ہمارے امپلائر اجازت دیتے ہیں، جو کہ اوور ویلمنگ میجورٹی ہمارے امپلائر ایسے ہیں جو آپ کو بالکل نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں اور دینے بھی چاہیے، تو آپ اس کو ابیوز تو نہ کریں نا. اس میں پھر 5 منٹ میں، 10 منٹ میں، 15 منٹ میں نماز پڑھ کے آپ سیدھا کام پہ جائیں. پھر کام کے اندر بھی پروڈکٹیوٹی ہماری بڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان روزہ رکھ کر ان پروڈکٹیو نہیں ہو جاتا، کم انیفیشینٹ نہیں ہو جاتا، ہماری ایفیشنسی بڑھ جائے. ہم زیادہ انہماک کے ساتھ کام کریں تاکہ لوگوں کو الحمدللہ روزہ رکھنے کی طرف رغبت ہو. یہ ایک انڈائریکٹ یا دعویٰ کام ہو جائے گا. آپ رمضان میں افطاری شیئر کریں، غیر مسلموں کو بتائیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، افطاری شیئر کریں. ان کو بلائیں اگر آپ بلا سکتے ہیں، ورنہ ان کے گھر میں افطاری بھیجیں. تو یہ اس ملک میں رہنے کا ہمیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین سے لوگوں کو آگاہ کریں، لیکن پہلے خود اچھی طرح سے عمل کریں، اس کی پازیٹیو امیج ہمارے کردار سے ریفلیکٹ ہو. پھر لوگ انشاءاللہ دیکھیے کس طرح سے ہمارے دین کی طرف رغبت حاصل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کا صحیح طور پہ استقبال کرنے اور اس کے اندر صحیح طور پہ عبادت کرنے، روزہ رکھنے، قرآن کریم پڑھنے، تیری راہ میں اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے اور لوگوں کی مدد کرنے، افطار کرانے، جتنے بھی نیک کام ہو سکتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالی رمضان کی برکتیں، مسرتیں ہم سب کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آسانی کے ساتھ عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم برحمتک یا رب.